ایران جنگ کا معاملہ، امریکی ایوانی نمائندگان نے ٹرمپ کے اختیارات محدود کرنے کی قرارداد منظور کر لی۔ قرارداد کے حق میں 215 اور مخالفت میں 208 ووٹ آئے۔ قرارداد ڈیموکریٹس کی جانب سے پیش کی گئی، 4 ریپبلکن ارکان نے بھی ڈیموکریٹس کا ساتھ دیا۔ قرارداد کے تحت ایران کے خلاف جنگی کارروائی کانگریس کی منظوری کے بغیر نہیں کی جا سکے گی۔ اسرائیل اور لبنان جنگ بندی پر متفق، امریکی ثالثی میں واشنگٹن میں ہوئے چوتھے سہ فریقی مذاکرات کے بعد مشترکہ اعلامیہ جاری۔ اسرائیل اور لبنان کا بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق، اسرائیل اور لبنان 22 جون کو دوبارہ مذاکرات کریں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق حزب اللہ کو حملے روکنا اور جنوبی لبنانی سیکٹر خالی کرنا ہوگا۔ پائلٹ زونز بنائے جائیں گے جن پر اس لبنانی فوج کا کنٹرول ہوگا، غیر ریاستی عناصر داخل نہیں ہو سکیں گے۔ اسرائیل اور لبنان نے عزم دہرایا کہ ایک دوسرے کے خلاف جارحانہ عزائم نہیں، اسرائیل اور لبنان جامع معاہدے کے لیے اقدامات کریں گے۔ ایران کے ساتھ مذاکرات اچھے جا رہے ہیں، ممکن ہے کہ ہفتے کے آخر تک ایران امریکہ مذاکرات میں کوئی پیش رفت ہو۔ امریکہ کے صدر ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو، کہا ہم نے پہلی بار حزب اللہ سے بات کی، دعویٰ کیا ایران کے ساتھ معاہدے پر دستخط کے قریب ہیں، بولے بمباری سے زیادہ آبنائے ہرموز کی ناکہ بندی مؤثر ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے رہبر معظم سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبی خامنہ ای سے ملاقات کا امکان بھی ظاہر کر دیا، کہا ایرانی سپریم لیڈر امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں مصروف ہیں، شاید کسی موقع پر آیت اللہ مجتبی خامنہ ای سے ملاقات ہو جائے، لیکن اس کا انحصار صورتحال پر ہے۔ امریکہ اب ایران کے خلاف دوبارہ جنگ نہیں کرے گا، صدر ٹرمپ نے مشیروں کو بتا دیا۔ امریکی اخبار کی رپورٹ، دعویٰ کیا صدر ٹرمپ نے مشیروں سے کہا ہے کہ جب تک ایران کی جانب سے امریکی فوجیوں کو نشانہ نہیں بنایا جاتا دوبارہ جنگ نہیں ہوگی۔ رپورٹ کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ سفارتی حل کو ترجیح دے رہی ہے، جنگ کو مزید پھیلانا نہیں چاہتی۔ بجٹ تجاویز پر پیپلز پارٹی کی حکومت سے اختلافات برقرار، مذاکرات میں پیش رفت نہ ہو سکی۔ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ مذاکرات کا نتیجہ جو بھی ہو بجٹ 10 جون کو ہی پیش ہوگا۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی اور حکومت کے درمیان اب سینئر قیادت بات کرے گی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور صدر زرداری سے ملاقات کریں گے۔ پیپلز پارٹی اور حکومتی قیادت کی 1-2 روز میں مزید ایک ملاقات کا امکان۔ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کو بجٹ اجلاس سے قبل کوئی اہم قانون سازی نہ کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ بجٹ اقتصادی رابطہ کونسل اجلاس کے بعد ہوگا اور کونسل کا اجلاس گلگت بلتستان سے بلاول بھٹو کی اسلام آباد واپسی کے بعد ہوگا۔ منگل کو حکومت نے وفاقی بجٹ 5 جون کو پیش کرنے کا فیصلہ مؤخر کیا تھا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ 10 جون کو پیش ہونے والے بجٹ میں کوشش ہوگی کہ کوئی نیا ٹیکس نہ لگایا جائے۔ کافی ایسے سیاسی جماعتیں ہیں جو بڑے بڑے دعوے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے صوبہ میں یہ کیا وہ کیا۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو بھی کیا وہ صرف اور صرف صدر زرداری کی وجہ سے۔ اگر انہوں نے کوئی میٹرو شیٹرو بنائے، کسی ایک شہر میں کوئی ٹرین شین چلایا، تو وہ اس لیے کہ صدر زرداری کی 18ویں ترمیم کی وجہ سے، صدر زرداری کی NFC ایوارڈ کی وجہ سے آپ کو یہ مسائل ملے کہ آپ یہ ترقیاتی منصوبے کروا سکتے تھے۔ اپنا اتحادی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ شہباز صاحب، ہم نے آپ کا شہباز سپیڈ لاہور میں سنا ہے، اب آپ کو ہم نے 2 دفعہ آپ کو وزیر اعظم بنایا ہے، ذرا میرے ڈیامر کے عوام کو اپنا وہ شہباز سپیڈ دکھائے اور جلد از جلد یہ ڈیامر بادشاہ ڈیم کو مکمل کر کے دکھائے۔ آصف زرداری کی 18ویں ترمیم نہ ہوتی، NFC ایوارڈ نہ ہوتا تو نہ کسی ایک شہر میں اورنج ٹرین، نہ کہیں کوئی میٹرو بس چلتی۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا دیامر میں انتخابی جلسے سے خطاب، ساتھ ہی الزام بھی لگا دیا کہ 2013 میں آصف زرداری کی حکومت کو سازش کے تحت ختم کرایا گیا۔
اگر آصف زرداری کی حکومت ختم نہ ہوئی ہوتی تو دیامر بھاشا ڈیم بن چکا ہوتا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے دیامر بھاشا ڈیم پر کام فوری طور پر شروع کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا، وزیر اعظم صاحب شہباز سپیڈ دکھائیں، ڈیم منصوبہ مکمل کریں۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ گلگت بلتستان میں پچھلی بار الیکشن میں پیپلز پارٹی نے سب سے زیادہ ووٹ لیے، اس وقت ہم سے 9 سیٹیں چھین لی گئی تھیں، اس بار عوام جیالہ وزیر اعلیٰ منتخب کرائیں گے۔ پیپلز پارٹی 2 سال بعد عام انتخابات میں بھی کامیابی حاصل کرے گی۔ امریکہ سے رابطے منقطع نہیں ہوئے، دونوں ملک تبادلہ کیے گئے متن کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا لبنانی ٹی وی کو انٹرویو، کہا ایرانی افواج امریکی استعمال کے مقامات پر دفاعی کارروائیاں کر رہی ہیں، ایران کسی بھی دشمنی کے اقدامات کا فوری اور فیصلہ کن جواب دے گا۔ خبردار کیا کہ اگر اسرائیل بیروت پر حملہ کرے گا تو ایران فیصلہ کن جواب دے گا۔ اس سے پہلے ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کے پاکستان، سعودی عرب، فرانس، ترکی، مصر، قطر کے وزرائے خارجہ سے ٹیلی فونک رابطے ہوئے۔ جاپان میں ایرانی سفارت خانے کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے بھی ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ پاسداران انقلاب کی کویتی ہوائی اڈے پر حملے کی تردید، ترجمان پاسداران انقلاب نے کہا ہوائی اڈے پر تباہی ایرانی میزائل روکنے کے دوران امریکی دفاعی نظام پیٹریاٹ میں خرابی کے باعث ہوئی۔ سینٹرل کمانڈ کی تردید، دعویٰ کیا کویت ایئرپورٹ کو امریکی میزائل انٹرسیپٹر سے نقصان نہیں پہنچا۔ کویتی وزارت خارجہ کی ایران کے ڈرون میزائل حملوں کی مذمت، ایرانی سفارتی عملے میں کمی کا فیصلہ، ایرانی ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کیا۔ 2 ایرانی سفارتکاروں کو ناپسندیدہ قرار دے کر 24 گھنٹوں میں کویت چھوڑنے کا حکم۔ کویت ایئرپورٹ پر حملے میں 1 بھارتی شہری ہلاک، 63 افراد زخمی ہوئے۔ ایرانی حملوں کے کچھ گھنٹے بعد کویت انٹرنیشنل ایئرپورٹ کھول دیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چین کے سفیر کی ملاقات، وزیر اعظم نے پاکستان اور چین کے درمیان ہر موسم کی اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت داری مزید مستحکم بنانے کے لیے اپنے عزم کو دہرایا۔ سی پیک فیز 2 کے تحت زراعت، آئی ٹی، صنعتی ترقی، خصوصی اقتصادی زون سمیت دیگر شعبوں میں تعاون کو مزید وسعت دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ حالیہ دورہ چین کے دوران چینی قیادت کے ساتھ ہونے والی انتہائی مفید، بامقصد اور نتیجہ خیز ملاقاتوں کا بھی ذکر کیا۔ کہا دورہ چین کے دوران طے پانے والے اہم فیصلوں اور مفاہمت پر عمل درآمد کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ نگر میں مسلم لیگ نون نے انتخابی پنڈال سجا لیا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما سعد رفیق نے جلسے سے خطاب میں کہا عوام نون لیگ کو کامیاب کرائیں، تمام زیر التوا منصوبے مکمل کریں گے۔ خورم دستگیر خان نے کہا گلگت بلتستان کے عوام نون لیگ کا ساتھ دیں، ترقی کا نیا دور شروع ہوگا۔ امیر مقام کا کہنا تھا کہ نگر میں وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے فری سولر اسکیم شروع کی گئی جس سے عوام فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا رشتہ صرف سیاست کا رشتہ نہیں، یہ دلوں کا رشتہ ہے، یہ شہیدوں کا خون کا رشتہ ہے، یہ عوام کی امیدوں اور خوابوں کا رشتہ ہے۔ آصف بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ بلاول بھٹو عوام کے حقوق اور بہتری کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، وہ نفرت کی سیاست پر یقین نہیں رکھتے۔ ہنزا میں پیپلز پارٹی کے اتحادی جلسے سے خطاب میں آصف بھٹو نے کہا ذوالفقار علی بھٹو نے عوام کو آزادی دی، محترمہ نے عوام کے لیے شہادت قبول کی۔ بلاول بھٹو نانا اور ماں کا مشن آگے بڑھا رہے ہیں۔ ہمارا ایک ہی پیغام ہے، جہاں بھی جائیں گے، جس وقت بھی جائیں گے اور جس بھی الیکشن میں ہوگا، وہ ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہو۔ اس میں سارے پولیٹیکل پارٹیز اپنا منشور عوام کے سامنے رکھے، عوام جس کو منتخب کرنا چاہے وہ منتخب کر کے عوام ان کو ووٹ دے دے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا گلگت بلتستان انتخابات میں پارٹی کو یکساں مواقع کی فراہمی کا مطالبہ، رہنماؤں کو صوبہ بدر کرنے پر افسوس کا اظہار۔ شگر نے کارنر میٹنگ سے خطاب میں کہا کسی کو الیکشن سے آؤٹ کرنا جمہوریت کا نقصان ہے، آئین و قانون ہر پاکستانی کو ملک بھر میں جانے کی اجازت دیتا ہے۔
افسوس ہے کہ ہمارے لیڈر کو آنے نہیں دیا گیا، جو آئے انہیں صوبہ بدر کر دیا گیا۔ ایک ہی پیغام ہے کہ گلگت بلتستان میں الیکشن صاف اور شفاف ہوں، ہمارے ساتھ امتیازی سلوک نہ کیا جائے۔ گلگت بلتستان کے انتخابات میں مشترکہ امیدواروں اور پارٹی ٹکٹس پر تحریک انصاف اور اپوزیشن اتحاد میں اختلاف۔ پی ٹی آئی کا پی کے میپ اور ایم ڈبلیو ایم کے نشان پر الیکشن لڑنے سے انکار۔ ایم ڈبلیو ایم کے علامہ راجہ ناصر عباس نے 16 نشستوں پر اتحاد کرنے اور مشترکہ جلسے کا کہا تھا۔ خالد خورشید نے موقع پر بتایا کہ جلسے کے لیے پارٹی کے پاس پیسے نہیں۔ پی ٹی آئی قیادت سے ایم ڈبلیو ایم، پی کے میپ سمیت 2 مزید جماعتوں کی قیادت کے بھی رابطے ہونے لیکن اتفاق نہ ہو سکا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے صنعتکاروں اور کاروباری شخصیات کے وفد کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے کہا بجٹ میں غیر رسمی معیشت کو ٹیکس نیٹ میں لانے اور عوام کو ریلیف دینے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ایسی صنعتوں کے فروغ کے لیے کوشاں ہیں جن سے ملک کی پیداوار بڑھے۔ حکومت اور نجی شعبے میں مضبوطی، شراکت داری معاشی ترقی کی ضمانت ہے۔ برآمدات پر مبنی ترقی کی راہ پر گامزن ہے، یہی ہماری معاشی پالیسی کا محور ہے۔ ملک کی ممتاز کاروباری شخصیات نے حکومتی پالیسیز خوش آئند قرار دے دیں، کہا ایکسپورٹ بڑھانا وقت کی ضرورت ہے۔ صنعتکار محمد علی ٹبا نے کہا وزیر اعظم بھی برآمدات بڑھانے کے لیے ٹیکسز میں کمی لانا چاہتے ہیں، امید ہے اس لیے برآمدات بڑھیں گی۔ عامر ابراہیم نے کہا کہ سافٹ ویئر برآمدات بڑھانے کے لیے براڈ بینڈ لیئر کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم نے اے آئی کے لیے 3 ارب روپے رکھنے کا وعدہ کیا ہے۔ چیئرپرسن پاکستان بزنس کونسل ضیاف منیر نے کہا کہ ریونیو اور ایکسپورٹ بڑھانے سے متعلق گفتگو کی۔ آصف پیر بولے آئی ٹی ایکسپورٹ کی گروتھ جاری رکھنے کے لیے فکسڈ ٹیکس رجیم جاری رہنا چاہیے۔ مصدق ذوالقرنین نے ملازمت پیشہ اور کاروباری افراد کے لیے ٹیکس کم کرنے کا مطالبہ کیا۔ زید بشیر نے کہا ملک میں روزگار آئی ٹی اور ٹیکسٹائل سیکٹر ہی دے سکتا ہے۔ ملکی تجارتی خسارہ 11 ماہ میں بڑھ کر 34 ارب 76 کروڑ ڈالرز پر پہنچ گیا۔ ادارہ شماریات کے مطابق رواں مالی سال کے پہلے 11 ماہ میں تجارتی خسارہ 17.48% بڑھا۔ مئی میں ماہانہ بنیاد پر تجارتی خسارے میں 39.43 اور سالانہ بنیادوں پر 13.68% کمی۔ رواں مالی سال کے پہلے 11 ماہ میں برآمدات میں 5.61% کمی ہوئی۔ جولائی 2025 تا مئی 2026 میں پاکستان کی برآمدات 23 ارب 90 کروڑ ڈالرز رہیں۔ مئی میں سالانہ بنیاد پر برآمدات میں 9.59 اور سالانہ بنیاد پر 1.26% اضافہ ریکارڈ ہوا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے اگلے مالی سال کے صوبائی بجٹ پر مشاورت کے لیے بانی پی ٹی آئی سے جیل میں ملاقات کی اجازت مانگ لی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر درخواست میں کہا بجٹ تیار کر لیا ہے، منظوری بانی پی ٹی آئی نے دینی ہے، ملاقات ضروری ہے۔ صوبائی کابینہ صوبائی مشیر خزانہ مزمل اسلم نے الزام لگایا کہ وفاق کے ترقیاتی منصوبوں میں خیبر پختونخوا کے صرف 6 منصوبے شامل ہیں۔ وفاق کے بجٹ میں خیبر پختونخوا کے لیے کچھ نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی نے الزام لگایا ہے کہ نون لیگ نے گلگت بلتستان میں ہونے والے الیکشن پر ڈاکہ ڈالنے کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ پروگرام کیپٹل ٹاک میں بات کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے آغا رفیع اللہ نے کہا کہ جس طرح آزاد کشمیر میں ایکشن کمیٹیز بنی ہیں اسی طرح گلگت بلتستان میں بھی ایکشن کمیٹیز بنے گی۔ وزیر مملکت بیرسٹر عقیل ملک نے کہا کہ اتحادیوں اور نون لیگ کو ایک دوسرے پر اعتماد ہے۔ پیپلز پارٹی کے رضامندی اور اجازت کے بغیر کوئی قانون سازی نہیں ہوتی۔ تحریک انصاف کے بیرسٹر عمیر نیازی نے کہا وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے 10 جون کو پارلیمنٹ کے باہر دھرنے کا اعلان کیا ہے، اس پر ابھی تک تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی میں فیصلہ نہیں ہوا۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات سے متعلق وزیر اعظم ہاؤس آزاد کشمیر میں آل پارٹیز کانفرنس۔ عوامی ایکشن کمیٹی کی عدم شرکت۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی، جے یو آئی فے سمیت مختلف سیاسی جماعتوں کے وفود اے پی سی میں شریک ہوئے۔ متفقہ قرارداد منظور۔ کہا گیا کہ پاکستان میں مقیم مہاجرین کی نمائندگی تاریخی اور آئینی حقیقت ہے۔ بعض انتخابی پیچیدگیاں دور کرنے کے لیے اصلاحات آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں ہو سکتی ہے۔ ریاستی نظم و نسق یا ادارہ جاتی عمل کو کمزور کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔
انتخابی عمل کو سیبوتاج یا مؤخر کرنے کی کوشش کا قانون کے مطابق سختی سے سدباب کیا جائے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور نے کہا کہ عوامی ایکشن کمیٹی نے احتجاج کی کال مؤخر کرنے کی درخواست رد کر دی۔ ریاست طاقت استعمال نہیں کرے گی، لیکن ریاست سب سے مقدم ہے۔ معاملات کا حل بذریعہ ڈائیلاگ چاہتے ہیں۔ محکمہ موسمیات کی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں آج سے آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی۔ لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ ناران بابوسر شاہراہ کی بحالی، صفائی اور ملبہ ہٹانے کے لیے بابوسر ٹاپ 8 جون تک ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند۔ لینڈ سلائیڈنگ سے متاثرہ جگلوڑ اسکردو روڈ ٹریفک کے لیے بحال کر دی۔ لوور کوہستان میں مظاہرین نے صبح 10 بجے تک شاہراہ قراقرم ٹریفک کے لیے کھول دی۔ ترجمان پٹن اصلاحی کمیٹی کا کہنا ہے کہ مسافر اس مہلت کے دوران پٹن کی حدود سے گزر جائیں۔ مظاہرین نے 8 گھنٹوں سے قراقرم ہائی وے بند کر رکھی تھی۔ مظاہرین وابڈا کی جانب سے معاہدے کے باوجود بجلی کی سہولت نہ ملنے پر احتجاج کر رہے ہیں۔ بلوچستان میں پیٹرول اور ڈیزل کے بحران کے باعث نوشکی خاران اور لورالائی میں 1 لیٹر پیٹرول یا ڈیزل 500 روپے میں فروخت ہونے لگا۔ کوئٹہ میں پیٹرول اور ڈیزل کی قلت برقرار ہے۔ کراچی میں مبینہ پولیس مقابلے، 2 ڈاکو ہلاک، شہری زخمی۔ ڈیفنس ساحل تھانے کی حدود میں مقابلے میں 1 ڈاکو ہلاک، ساتھی فرار ہو گیا۔ واقعے میں 1 پولیس اہلکار زخمی۔ میٹرو ویل میں پولیس اہلکار کی فائرنگ سے ڈاکو ہلاک، شہری زخمی۔ ڈاکو کے 2 ساتھی فرار۔ نارتھ کراچی میں مقابلہ، 2 ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار۔ لاہور کے علاقے ڈیفنس میں 1 کروڑ روپے مالیت کی چوری، ملزمان باپ بیٹا گرفتار۔ پولیس کے مطابق ملزمان نے گوشت مانگنے والوں کا روپ دھار کر گھروں کی ریکی کی تھی۔ ملزمان سے 1 کروڑ روپے مالیت کے زیورات، گھڑیاں، غیر ملکی کرنسی برآمد۔ ایک ملزم چوری ڈکیتی کی 45 وارداتوں میں ریکارڈ یافتہ نکلا۔ کیلیفورنیا میں گورنر کا الیکشن، اسٹیو ہلٹن کی حریف زیویا بیسورا اور ٹام اسٹیئر پر برتری۔ لاس اینجلس میئر کے انتخاب میں کیرین باس کو حریف اسپینسر پریٹ پر واضح سبقت۔ انگلینڈ میں 18 سالہ سفید فام نوجوان ہنری نویک کے قتل کے خلاف دائیں بازو کے حامیوں کا احتجاج۔ 11 پولیس افسران زخمی، 100 مظاہرین گرفتار۔ ہیمپشائر اینڈ آئل آف ویٹ چیف کانسٹیبل الیکسس بون نے ہنری نویک کی گرفتاری پر معافی مانگ لی۔ چاقو کے وار سے زخمی نویک کو ہتھکڑی لگائی گئی تھی، جبکہ وہ یہ کہتا رہا تھا کہ اس کا دم نکل رہا ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے ہنری نویک کی گرفتاری کا واقعہ پریشان کن قرار دیا۔ بتایا انہوں نے گرفتاری کی ویڈیو دیکھی ہے جو کہ دہشت ناک ہے۔ کہا انڈیپینڈنٹ آفس فار پولیس کنڈکٹ کو معاملے کی تہہ تک جانا چاہیے۔ برطانیہ میں ہیلی کاپٹر تربیتی مشق کے دوران حادثے کا شکار، 3 اہلکار ہلاک۔ رائل نیوی کے ہیلی کاپٹر کو حادثہ ڈیوون میں پیش آیا۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 میچز کی سیریز کا آخری اور فیصلہ کن میچ آج قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ گزشتہ روز لاہور میں کھیلے گئے دوسرے ون ڈے میں کینگروز نے 9 وکٹ پر 231 رنز ہدف کے تعاقب میں پاکستان ٹیم 190 رنز بنا سکی۔ آسٹریلیا نے پاکستان کو 42 رنز سے شکست دے کر سیریز 1-1 سے برابر کر دی۔ اسرائیل نے فلسطین ویمن فٹ بال ٹیم کی 2 انٹرنیشنل پلیئرز رن الحلوانی اور نٹالی ابودایا کو حراست میں لے لیا۔ نٹالی ابودایا کو مقبوضہ مغربی کنارے میں یونیورسٹی کے طلبہ ہاسٹل میں چھاپے کے دوران، رن الحلوانی کو مقبوضہ بیت المقدس کے پولیس اسٹیشن بلا کر حراست میں لیا گیا۔ فلسطین فٹ بال ایسوسی ایشن کا ایتھلیٹس کو باضابطہ نشانہ بنائے جانے کی مذمت، فیفا سے فوری کارروائی کا مطالبہ۔ اور سال کے دوسرے ٹینس گرینڈ سلیم فرینچ اوپن میں اپ سیٹ نتائج کا سلسلہ جاری۔ خواتین سنگلز میں عالمی نمبر 1 اور ٹاپ سیڈ آریانا سبالنکا آؤٹ ہو گئیں، انہیں روسی کھلاڑی نے کوارٹر فائنل میں شکست دی۔ ایونٹ میں کوالیفائر کے طور پر انٹری حاصل کرنے والی پولینڈ کی مایا ہاولنسکا نے بھی ٹاپ 4 میں جگہ بنا لی۔